20 جمادی الثانی کا نورانی دن جلوہ گر ہوا تو اللہ کے محبوب کے ہاں آپ کی اور ہماری ماں کائنات کے تمام مومنوں کی ماں اماں خدیجہ کے گھر میں اللہ نے وہ نور جلوہ گر کیا کہ جس نور کی روشنی جس نور کی چمک اور جس نور سے خیرات لے کر سورج چمکتا ہے. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ چاند کا چمکنا، یہ سورج کا چمکنا، یہ ستاروں کی چلملاہٹ اور یہ روشنیاں، یہ سب خیرات ہیں محمد رسول اللہ کے نور کی. کس کی؟ حضور تاجدار انبیاء، سراج الانبیاء، معلم مقصود کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے جدا کیے ہوئے دو ٹکڑوں کا نام ہے. بولو سبحان اللہ. علی اور محمد ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. بولو سبحان اللہ. قرآن کی روشنی لے کے چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا. ہر زمانے کے نبی اور ان کی امتوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے ہر امتی کے لیے لوگوں ایک خصوصی اعلان سماعت فرمائیں. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اے ایمان والوں غور سے سنو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں تم اپنے گھر پاک کرو، تم اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنی گلیاں پاک کرو، اپنے محلے پاک کرو، اپنی مسجدیں صاف کرو، پاک کرو. مسجدوں میں کوئی چڑیا کوئی آگے بیٹھے ہو پٹ کر جائے، کوئی بلی اندر چلی جائے، کوئی گند کھا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو ہم لوگ اس کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کو کہا تمہاری پاکی تم خود کر سکتے ہو، مگر پھر بھی ناپاکی آئے گی، پھر ناپاک ہو جاؤ گے. خواتین کے لیے ان کو بھی لپاک نہیں اجازت فراہم.
تخفیف ہے، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الوراثت ہے اور ناقص العبادہ ہے۔ ناقص العقل اس طرح ہے کہ یہ موقع کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکتے اور غصہ کر جاتا ہے۔ مرد باریک بین ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، سوچتا ہے اور وہ اس پر سٹینڈ لیتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادیں شروع ہوئی، بابا آدم علیہ السلام نے سمجھایا تھا نہیں، یہ دانے سے اللہ نے منع کیا، کچھ نہیں ہوتا، وہ جو اندر سے آیا ہے نا بڑا سمجھدار ہے، اب بڑا سیاح ہے، اس نے 6 کروڑ برس نمازیں پڑھی ہیں، وہ ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا، وہ تو اندر ہی رہتا ہے نا، کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کھا لو، بس وہ دانا کھانا تھا۔ پھر ہم ادھر سے ادھر تشریف لے آئے، توبہ قبول ہوئی، ساری باتیں ہوئی۔ عورت ناقص عقل ہے، ناقص الوراثہ ہے، وراثہ مطلب وراثت میں ناقص ہے۔ مرد کو اگر ایک حصہ ہے تو عورت کو اس کا نصف، آدھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے زیادتی کی عورت کے ساتھ، ادھر سے آدھا یہ لے گی اور اس کو ایک حصہ ادھر سے خاوند سے بھی ملے گا، اس کا پورا ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آدھا ادھر سے لے گی اور باقی اس کو خاوند سے ملے گی۔ تو اسلام نے بڑی باریک بینی کا معاملہ کیا۔ یہ ناقص الوراثہ اور ناقص العبادہ بھی ہے، عبادت میں بھی لگاتار 1 مہینہ عبادت اس کو نہیں ہے، لیکن جس ہستی کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ کامل العقل ہے، وہ کامل الوراثت ہے،